بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقہنی فی الدین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے جی آج ہم سٹارٹ کریں سورہ الکوثر. کوثر جو ہے وہ کثرت سے ہے، ابنڈنس سے ہے. جیسے ہم نے کی تھی نا سورۃ تکاثر، وہ بھی کثرت سے تھی، ویسے اس کا نام بھی کثرت سے ہی ہے. اچھا تھوڑی سی اس کو آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں. سب سے پہلی بات ہے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے یہ، ٹھیک ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری بھی دی ہے اور تسلی بھی دی ہے. بیک گراؤنڈ اس کا تھوڑا سا یوں تفسیر میں آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے تھے جن کا نام تھا عبداللہ، ان کی ہو گئی تھی وفات. کیونکہ یہ کسی قرآن میں بھی ہے نا کہ کسی مرد کے والد نہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو ان کی جنریشن چلی ہے وہ بی بی فاطمہ کے بیٹوں سے چلی ہے، آگے اولاد سے چلی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ یہ تھا کہ تو جب وہ فوت ہوئے نا تو سوچیں 1.5 سال کا بچہ، مطلب اتنے رہے تھے ویسے تو وہ ہو، اور پھر آپ کو اتنی اٹیچمنٹ بھی ہوتی ہے، ایموشنلی آپ بہت ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو مکہ والے پہلے کیونکہ اس وقت بیٹوں کو ایک اسٹرینتھ سمجھی جاتی تھی نا، تو مکہ والے پہلے بہت زیادہ وہ ہوتے تھے کہ ان کے بیٹے نہیں ہیں، بیٹیاں بیٹیاں ہیں، اور خوش ہوتے تھے اس بات پہ کہ ان کی کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے نا، کوئی اسٹرانگ نہیں ہے. لیکن جب یہ فوت ہو گئے نا تو پھر تو وہ اور ہی خوشیاں منانے لگے، یعنی دشمن اور ہی زیادہ وہ ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے جیسے آپ اب میں وہ لفظ تو نہیں یوز کروں گی، لوگوں نے ایسے لفظ یوز کیا ہوا ہے جیسے مطلب آپ کی کوئی جڑ نہیں ہے، جیسے کوئی بیس نہیں ہے، یا کوئی آپ کے پاس آپ کی آبویسلی جنریشن ہی چلے گی تو آپ کی کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے. تو اس طرح وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے مارنے لگے. تو سوچیں ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی کیفیت، آپ سوچیں ایک بندے کا ڈیتھ ہوئی بھی ہو، وہ بھی بیٹے کی، اور اتنے بیٹیوں کے بعد بیٹا پیدا ہو جا رہے، وہ ایک انسان تھے، اور شوق ہوتا ہے ہر کسی کو اولاد کا، ویسے ہی اولاد اتنی پیاری ہوتی ہے. تو اور اس وقت کلچر ہی اس طرح کا بھی تھا، اور ویسے بھی اولاد تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وہ غم کہ وہ فوت ہو گئے، اور دوسرا یہ کہ یہ مکہ والوں کو اور ہی ہنسی مذاق کرنے کا موقع مل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی تو کوئی اولاد بیٹا نہیں ہے، تو ان کی تو کوئی وہ نہیں ہے، ان کا کون ان کا چلائے گا، اور یہ بالکل ہی ایسے جیسے ان کی بیس نہیں ہے، جڑ نہیں ہے، کوئی ان کی روٹس نہیں ہے اسٹرانگ، اور اس طرح سے. تو چلیں یہاں سے شروع کرتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیا کہا، انا بے شک ہم نے آتینا کا، عطا ہوتا ہے نا، عطا ہوتا ہے ایک ایسا گفٹ جو آپ کو ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں ہم نے عطا کیا، جیسے ایک دے دیا، یعنی آپ ڈیزرو نہیں کرتے لیکن ہم نے عطا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ایسی چیز. تو عطا کیا، آئین توبہ، عطا کیا ہم نے. کاف کا ضمیر کہاں جاری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ کو الکوثر، کوثر پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کثرت سے ہے نا، جیسے تو کثرت خیر کثیر. اور نہر کا ایک نام بھی کوثر ہے، جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام بھی کوثر ہے. اس کی ایک حدیث سے یہ کچھ لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے اس میں ہے. تو کیونکہ آپ اگر حدیث کو نہیں کریں گے نا تو آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ کیسے حدیث آئی ہے. حضرت انس سے روایت ہے یہ حدیث. وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے ایک دفعہ، تو بالکل ایسی جیسے نیند کی سی کیفیت تھی ان کے اوپر نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے جاگے اور پھر ہنسے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر صحابیوں نے پوچھا کہ کیسے یہ معاملہ ہوا، آپ کیوں ایسے خوش نظر آ رہے ہیں نا. ہاں ایک سیکنڈ زینب بیٹے، یہ اس کا چارج نکل رہا ہے، اس میں چارجر لگا دو کمپیوٹر کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کیسے آپ اتنے خوش نظر آ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک سورت نازل ہوئی ہے اور وہ جانتے ہو وہ کوثر ہے. اور کوثر کیا چیز ہے؟ تو صحابیوں نے کہا کوثر کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے میرے سے وعدہ کیا ہے، جس کا میرے رب نے میرے سے وعدہ کیا، اور اس میں ایک حوض ہے جس سے میری امت جو ہے نا پانی پیے گی قیامت کے دن. تو پانی کے جو ہے سوچیں اس حوض سے پانی پینے کے لیے جو برتن ہوں گے نا وہ آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے. یہ حدیث کا حصہ ہے، ابھی حدیث ہی سنا رہی ہوں. ایک شخص جب پانی پینے آئے گا اس کو وہاں سے بھگا دیا جائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ یہ کیسے اس شخص کو کیوں بھگا دیا، یہ تو میرا امتی تھا یا اللہ. تو اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، تو پھر وہ فرشتے بھی ان کو بتائیں گے یا اللہ تعالیٰ کہے گا. مطلب یہ حدیث ہے کہ پھر کہا جائے گا ان کو، مطلب اس طرح سے کہ آپ یہ آدمی ہوا ہے جو آپ کے بعد نئی چیزیں جس نے یاد کر لی، یعنی کہ حدیثوں میں بدعتیں شامل کر لیں یا اس طرح کا معاملہ کر لیا تو دین سے ادھر ادھر ہو گیا. ایک اس کی یہ حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے یہ سورہ کوثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی ہے. اور اس پہ دوسری حدیث سنیں، جو دوسری حدیث اس کے بارے میں ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر ایک ایسی صورت اتاری گئی ہے جس میں ہر اس چیز جو مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جو اس دنیا میں ہے. یعنی یہ جب آپ صورت پڑھیں نا تو یاد رکھیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین صورت ہے.
دنیا میں جتنی چیزیں ہیں نا سب سے زیادہ محبوب ہے. اور پھر آپ نے اس صورت کی تلاوت کی یعنی اور وہ سورہ کوثر تھی. تو اس میں بیسیکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی بتایا گیا ہے کہ وہ کتنے وہ ہیں ہائی لیول کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوش کرنے کے لیے کتنا اللہ تعالیٰ ان کی فکر کرتا ہے. سوچیں اور عطا کی سوچیں پاسٹ ٹینس میں ہے یعنی دے دی ہم نے, سمجھ رہے ہیں آپ, پریزنٹ ٹینس نہیں پاسٹ ٹینس ہے. تو خیر ایک کثیر, تو مطلب نہر ایسی جس میں خیر ایک کثیر, ایسا پانی ہے حوض کوثر کا جس کی مٹی کستوری کی ہے. یہ تھوڑی سی ڈیٹیل تفسیر میں آتی ہے. پانی اس کا دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے. کناروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں جن کی گردنیں اونٹنیوں کی گردنوں کی طرح ہیں. تو یہ اس کی سعادت مطلب اتنی اسپیشل ہے. تو یہاں سے اس نہر سے بیسیکلی حوض کوثر نکلنا ہے جس سے جنتی پانی پئیں گے. ٹھیک ہے, اب سمجھ آ گئی, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے جو صحیح سے فالو کرتے رہے ہوں. یہاں یہ ہے. تو اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ اگر کوئی غم بھی آئے نا تو آپ اللہ تعالیٰ کی عطا کی طرف توجہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا. تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حوض دیا, تو اللہ تعالیٰ نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ان کا اسٹینڈرڈ اور ہے, تو غم بھی اور اسٹینڈرڈ کا تھا, اور ظاہر پورے دنیا ایک بندے کے پیچھے پڑ جائے تو پھر کس طرح سے معاملات ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر دیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے. امام بن حنبل تھے نا, تو وہ احمد بن حنبل تھے, تو ان کو پکڑ کے جا رہے تھے نا, تو ایک تو چلو پکڑ کے جا رہے تھے, وہ ایک کہانی آپ کو سیپریٹ ہے وہ بتاتی ہوں. ایک یہ تھا کہ وہ جیل میں تھے تو کوڑے بھی مار رہے تھے ان کو. ظاہر ہے حکومت کو یہ تھا نا کہ ہماری بات پہ آ جائے کہ قرآن ایشو ان کا یہ تھا نا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے, قرآن جو ہے وہ اللہ کی تخلیق ہے. تو اس پہ ایک ایشو کھڑا ہوا تھا. تو حکومت چاہتی تھی, مسلمان حکومت تھی, سوچیں یہ حالات ہے. تو وہاں نا ایک جیل میں ایک بندہ تھا, اس نے کیا کہا, اس نے کہا میں نا بہت زیادہ ایڈکٹ ہوں اور شراب پیتا ہوں, اور شراب اتنی پیتا ہوں کہ مجھے شراب کے جرم میں انہوں نے اندر ڈالا ہوا ہے اور روز مجھے کوڑے مارتے ہیں. لیکن میں اتنا اس کا ایڈکٹ ہوں کہ مجھے کوڑے زیادہ نہیں لگتے, میں شراب پی لیتا ہوں, مطلب پھر بھی پی لیتا ہوں کہ جو خیر باہر نکل جاتا ہوں جب سزا ختم ہو جاتی ہے, اس کی ایک حد تک سزا ہوتی ہے, پھر دوبارہ پی لیتا ہوں کہ چلو کوڑے کھا لوں گا لیکن شراب نہیں چھٹتی مجھ سے. اور انہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل کو کہا آپ جو کھڑے ہوئے ہیں حق پہ, تو آپ تو کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے لیے, اور آپ کو اس کوڑے سے نہ گھبرانا, ان کوڑوں سے, مطلب آپ اللہ حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, یہ کوڑے مار لیں, مجھے مطلب شراب سے اتنی محبت ہے کہ میں کوڑے کھا لیتا ہوں, اور آپ اللہ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ یہ کوڑوں سے ڈریں گے کیا. حالانکہ وہ ڈر نہیں رہتے, لیکن پھر انہوں نے فوراً کیا سوچا, انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے مجھے ایک اشارہ آیا ہے کہ مطلب اللہ کے لیے کھڑے ہو تو سیدھے کھڑے رہو, خیر ہے مشکلیں برداشت کرو. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کو کوئی کام کوئی مسئلہ آئے نا, تو آپ یہ سوچیں کہ آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے نا, تو یہ آپ اسٹینڈ اسٹل کریں. پھر اللہ تعالیٰ ظاہر ہم نبیوں جتنا درجہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ابھی وہ دکھا دے دے, لیکن جو اگلے جہان اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کے درجات بلند کرے گا نا, تو وہ اس کا ہوگا. اور خوشی میں پھر آگے کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا. آگے کیا کرو جب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی نعمتیں دے دے, تو آگے آیت نمبر 2 پہ چلیں. فصلی, پھر نماز پڑھو, لی ربی کا, اپنے رب کی, سلی سعد لام واو سے نماز سے, لی ربی کا اپنے رب کے لیے, ون ہر نون ہارا, اور قربانی کرو. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کیا کریں, جب خوشخبری ملے تو پھر آپ کیا کریں, پھر آپ نماز پڑھیں. یہ ہمیں خوشخبریاں ملتی ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, ناچ گانے, ڈھول دھمکے, شادیوں کی کسی کا رشتہ طے ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے, پھر یہ تیاریاں ہو جاتی ہیں کہ جی اب ڈانس کیسے ہوں گے, اب یہ کیسے. ابھی تو سارے رمضان میں چپ بیٹھے ہیں, جہاں جتنی شادیاں ہو رہی ہیں یہاں پھر اس کے بعد کیا ہونا ہے, ایوری بڈی نوز دیٹ. تو ہمارا یہ حالات ہیں کہ پارٹی شروع, اسراف شروع. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, جب خوشخبری ملے تو نماز پڑھیں. تو جو سب سے اہم عبادت ہے نا بدنی حساب سے, مطلب جو انسان کی باڈی کے حساب سے بھی ویسے بھی جو سب سے اہم وہ نماز ہے. کیونکہ ہر چیز کا مجموعہ ہے, اس میں نماز بھی آتی ہے, اس میں استغفار بھی ہے. جب آپ جلسہ پڑھتے ہیں, ربی فلی پڑھتے ہیں, جلسہ جو دو اس کے درمیان ہوتا ہے سجدوں کے, اور دعا بھی ہے اس میں, ذکر بھی ہے اللہ تعالیٰ کا سبحان ربی العظیم, اور یہ ذکر بھی سب ہے. تو اس میں نا ہر چیز کا مجموعہ ہے. تو نماز سب سے امپورٹنٹ وہ ہے. اور نہر کیا چیز ہے, نہر بیسیکلی تو اونٹ کو کرتے ہیں جب ذبح نا, تو اس کو نہر کرتے ہیں, اس کو ذبح نہیں کرتے اونٹ کو, تو کیونکہ وہ ہائی مہنگی چیز ہے نا. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اونٹ کی مثال اس لیے بھی دی گئی, آپ یہ سوچیں کہ اللہ کی راہ میں مہنگی اچھی چیز دیں. ہمیں کیا ہوتا ہے, لوگ قربانی کے لیے بھی نا جب بکرے لے رہے ہوتے ہیں بالکل تھکے ہوئے بکرے, بس چلو بس قربانی کا نام ہو جائے. نہیں, بہترین چیز دیں, بہترین چیز کہا گیا. اس زمانے میں اونٹ بہت زیادہ تھے نا, تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک ٹائم میں آپ کو مال بھی آ جائے گا. نہر کا کہا ہے نا کہ نہر کریں. اس وقت مسلمان تو غریب تھے, مکی دور کی ہے نا یہ صورت. تو حجۃ الوداع میں آپ سوچیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اونٹ ذبح کیے تھے, 100, اور 63 تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے نہر کیے تھے. تو وہ مطلب بڑی ایکسپینسو چیز ہے. تو یعنی اس سے ہمیں یہ بھی لیسن ملتا ہے کہ اللہ کی راہ میں بہترین چیز دینی ہے. اور کبھی کوئی غم ہو تو شکایت نہ کریں, اور یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے,
اور خوشی بھی ملے غم ملے، ہم نے اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے اور اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ دینا ہے جو بہترین ہے، اور کوئی کمی نہیں کرنی. آگے کیا ہے، اِنَّ شَانِئَکَ کا، بے شک شانیہ کا ہوتا ہے دشمن، یعنی جو دشمن ویسا، یہاں آپ بکس میں پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا جیسے دشمن تمہارا کا ہے نا، تمہارا شین حمزہ نون ہے، لیکن اصل شانے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو نفرت کرتا ہو بغیر وجہ، کوئی لاجک نہیں. وہ نفرت کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بغیر وجہ کہ کیا تھا، ان کی کوئی جائیداد سانجی تھی یا کوئی چیز وہ تھی؟ نہیں، میسج ہی انہیں نہیں سنا تھا. انہیں یہ نہیں تھا کہ اوپر آ گئے ہمارے کہ نبی بن گئے ہیں اور ہم ان کے نیچے لگ جائیں اور ہماری ایگو ہٹ ہو رہی ہے. کئی تو ایگو کے چکروں میں پڑے ہوئے تھے. تو یہی والا مسئلہ ہے نا، بغیر لاجک کے جو نفرت کرتا وہ دشمن. تو آپ کا دشمن ہوا وہی الابتر. الابتر ہے مطلب وہی جو یہ کہتے تھے نا جڑ کٹا ہے یا کوئی ان کا وہ نہیں ہے، بیس نہیں ہے، تو وہ ایکچولی وہ ہے، وہ ایسا ہے. آپ خود سوچیں. اور ابتر کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ ابتر کا روٹ لیٹر بات آ رہا ہے، اور اپوزٹ کیا ہوتا ہے اس کا؟ اکبر، رائٹ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکبر ہے، دشمن کیا ہے؟ ابتر ہے. آپ خود سوچیں کتنے بندے ہیں جو فرعون کا ذکر کرتے ہیں، سوری ابو جہل وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ جو ذکر بھی کرتے ہیں وہ لعنت بھیجنے کے لیے کرتے ہیں. کوئی ہم اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ ہائے وہ کیسی ہے زبردست مثال ہے. تو کتنے بندے ہیں جو ان کا اس طرح ذکر کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کتنا ہے، ہر نماز میں ہے، درود شریف میں ہے، کلمے میں ہے، ہر جگہ ہے. اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ سے بیٹا نہیں بھی تھا تو ساری امت ہی نبیوں کی وہ ہوتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا کہا تھا، زیادہ سے زیادہ اولاد پیدا کرو تاکہ میں اپنی امت کی تعداد زیادہ دیکھنا چاہتا ہوں نا کہ اس وقت سب سے زیادہ تعداد ان کی ہوگی. تو مرتبہ کس کا ہے زیادہ؟ آج آپ خود دیکھ لیں، مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ ہے نا. ان کا کافروں کا کیا مطلب؟ ان کو تو آپ ایک عبرت کا نشان کرنے کے لیے ان کی سٹوریز پڑھ لیتے ہیں کہ یہ کرو گے تو ایسا ہو جائے گا. اور ان کی سٹوریز آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ ایک محبت سے، ایک اس سے. میں نے ایک وہ صحیح مسلم میں نا ایک کتاب لکھی انہوں نے، جو امام مسلم ہے. باقی تو انہوں نے جو حدیث کی کتاب لکھی وہ صحیح عین میں آتی ہے. سوچیں جو بخاری اور مسلم کی کتاب ہے وہ صحیح عین میں آتی ہے، لیکن انہوں نے ایک کتاب لکھی جو اتنی خوبصورت کتاب ہے. آپ سوچیں کیا کتاب، وہ کس بارے میں انہوں نے کیا لکھا ہے اس کتاب میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا کیسے تھا، چلنا کیسے تھا، ہنستے کیسے تھے، بولتے کیسے تھے، لوگوں سے کیسے ڈیل کرتے تھے، کیا کرتے. مطلب یہ کتاب پڑھنے کے لائق ہے. اور آپ یہ سوچیں ہم بچوں کو ہیری پاٹر پہ لگا دیتے ہیں، ہمیں اس چیز پہ بڑا فخر ہوتا ہے جی ہمارا بچہ 5th گریڈ میں پوری ہیری پاٹر کی اتنی موٹی موٹی جلدیں پڑھ لیتا ہے. لیکن وہ ان کا کیا فائدہ ہے؟ لیکن جو چیز آپ نے جس کو کاپی کرنا ہے، جس کی طرح ہم نے زندگی گزارنی ہے، جس سے آپ بہتر اپنی لائف کر سکتے ہیں، وہ کتابوں کو ہمیں پتہ کچھ نہیں. کسی کو پتہ نہیں ہوگا یہ بات کہ امام مسلم کی یہ کتاب بڑی مشہور ہے. وہ یہی والا مسئلہ ہے نا کہ ہم نے بالکل الٹے چڑھ رہے ہیں. مسلمانوں نے اپنا نا برا حال خود ہی کر دیا، ورنہ لوگوں نے بہت محنت کی. سوچیں یہ 200-300 سال بعد کی کہانی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے بعد لوگوں نے کتنی محنت کی کہ یہ تک ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی کیچ کر لیں، اور اتنی محنت سے انہوں نے حدیثیں اکٹھی کی. لیکن ہمیں پرواہ ہی نہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں کتابوں کا کہاں ہے، کہاں چل رہی ہے، کسی نے لکھی بھی ہے کہ نہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کیا ہے. مجھے اب تک کافی عرصے تک مجھے یہی پتہ نہیں تھا کہ امام ترمذی جو ہیں ان کا نام ترمذی تھا کیا. نہیں، وہ جس علاقے سے تعلق رکھتے تھے وہ ترمذ تھا، اس کا نام تبھی ان کا نام ترمذی پڑ گیا. ان کا نام تو ترمذی تھا ہی نہیں. تو یہ مطلب ہم سمجھتے ہیں ان کا نام ہی ترمذی تھا اس لیے وہ امام ترمذی تھے. اور میں اب تک یہ سمجھتی رہی، میں تو یہ بھی نہیں سوچتی رہی، میں کیا سوچتی رہی، میں یہ سوچتی رہی کہ جو جلدیں جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں نا وہ ان کا مجموعہ، اس کو ترمذی اس کا نام دیا گیا. مجھے یہ نہیں تھا اندازہ کہ ان کا اپنا نام کا کس. تو وہ یہ چیز ہے نا کہ آپ کو سمجھ، جب آپ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں یا ان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آپ اپنی زندگی چینج کر لیتے ہیں. جب آپ فالتو سٹوریز، فالتو ڈرامے، فالتو چیزوں میں پڑے ہوتے ہیں وہ کوئی بیس نہیں ہے، کیونکہ آپ کی زندگی ویسے گزرنی نہیں، وہ ریالٹی ہے ہی نہیں. ان کی زندگی ریالٹی ہے، انہوں نے مشکلات بھی دیکھی ہیں. تو اس طرح سے تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں جو سورہ کوثر ہے اس میں ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ کوئی بھی خوشخبری ملے اور اللہ اور غم ہو تو پھر خوشخبری کا ویٹ کریں، کیونکہ وہ ہم نے پڑھا تھا نا مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے پھر آسانیاں بھی دے دے گا. اور اس کے بعد جو ہے آگے جب ہم صورتیں پڑھیں گے نا تو پھر آسانیاں آ رہی ہیں کہ کیا کیا آسانیاں اللہ تعالیٰ نے دی. اور جو ہنستے ہیں غلط بات پہ اور غلط بات پہ کرتے ہیں وہ ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہتا. جو حق پہ کھڑا رہتا ہے وہی باقی رہ جاتا ہے، اور حق ہی باقی رہ جانا ہے. کوئی کویسچن ہے تو بتائیں، نہیں تو آگے چلتے ہیں جی. سورۃ ہاں جی آگے چلتے ہیں. اچھا، سورۃ الکافرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافرون جیسے ظاہر ہے کافروں سے ہے، تو اس کا کیا مطلب بتاؤں. نہ شکرہ بھی، کافر بھی جو مانتے نہیں ہیں، تو کافر کی جمع ہے کافرون. ٹھیک ہے، پہلی آیت پہ چلتے ہیں. قل
کہہ دیجئے اچھا تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ پہلے بتا دوں آیت سے پہلے. چلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت شرک بہت بری طرح پھیلا ہوا تھا جب یہ آئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پہلے سن لیں. طواف کی جب 2 رکعتیں پڑھتے ہیں نا، جب آپ طواف کر لیتے ہیں تو سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھتے تھے جو نفل پڑھتے ہیں رائٹ طواف کے بعد. فجر کی سنتوں میں بھی پڑھتے تھے، وطروں میں بھی پڑھتے تھے. تو اب یہ یاد رکھیں، اگر آپ نے فجر کی سنتیں پڑھنے ہوں وہ پڑھنے ہوں تو یہ صورتیں تو آسان ہیں، اور اگر ہمیں یاد نہیں اور بھی صورتیں ہیں لیکن یہ بھی اکثر پڑھتے تھے جیسے سورہ کافرون اور سورہ اخلاص. ٹھیک ہے، مغرب کی سنت میں بھی ملتی ہے کہ پڑھتے تھے. ایک حدیث پاک سنیں، فروہ بن نوفل سے ہے، کہا کہ مجھے کوئی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے کوئی دعا سکھائیں جس کو رات میں پڑھ کر سوؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سورۃ الکافرون پڑھا کرو، یہ شرک سے برات ہے، یعنی شرک سے بالکل فارغ کر دیتی ہے. برات ہوتا ہے ہٹا دیتی ہے، بالکل ختم کر دی، بالکل حق اور باطل کو واضح کر دیتی ہے. یہ جب نازل ہوئی تو بہت سے لوگ اس وقت مسلمان ہو گئے اور کافروں کا ظلم حد سے بڑھ گیا. انہیں یہ تھا کہ اب یہ کیسے ان کو کنٹرول کریں. آپ یہ سوچیں تو ان کا کوئی چیز نا کام نہیں کر رہی تھی، زیادہ سے زیادہ مسلمان بڑھ رہے تھے، زیادہ سے زیادہ حد سے ہو رہے تھے. تو پھر انہوں نے سوچا کہ چلو پھر اب کمپرومائز ہی کر لیتے ہیں. ہوتا ہے نا جب آپ کی بالکل کچھ نہیں چل رہی ہوتی تو پھر کمپرومائزنگ سچویشن میں آپ آ جاتے ہیں. جب کمپرومائزنگ سچویشن میں آئے ان کا مطلب ختم نہیں ہو رہا. پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مال و دولت کی لالچ دے رہے، عورتوں کی لالچ دے رہے کہ سب کسی خوبصورت عورت سے آپ کی شادی کرا دیتے ہیں. ہر طرح انہوں نے کر دیا لیکن کوئی پیشکش کام نہیں آئی. پھر انہوں نے ایک چال چلی جو کہ ان کا کام ہے. وہ کیا؟ انہوں نے کہا 1 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کی، لات اور عزا کی عبادت کر لیں، ان کو معبود مان لیں، اور 1 سال ہم آپ کے رب کو مان لیتے ہیں. تو اس طرح معاملہ چل جاتا ہے، یہ سارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. تو پھر یہ صورت نازل ہوئی کہ کوئی کمپرومائز نہیں، شرک کسی قسم کا نہیں ہے. پھر بھی بات نہیں بنی تو انہوں نے کہا چلیں ہمارے خداؤں کو بس مان ہی لیں کہ یہ بھی کچھ ہیں، سورس ہیں یا ایک وسیلہ ہے، کچھ بھی مان لیں تو ہاں ہم آپ کے اس کی عبادت کر دیں گے. تو جب یہ پھر صورت نازل ہوئی نا تو اگلے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ صورت نازل کی اور اگلے دن حرم میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت سنائی اور وہ غصے میں آ گئے اور باتیں بنانے لگے. لیکن پھر اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا بھائی کوئی چانس ہی نہیں ہے، مطلب سوچو بھی نہ. تو اب یہ سوچیں کیا ہے، کل سے شروع ہو رہی ہے اور کل سے ٹوٹل قرآن میں 5 صورتیں سٹارٹ ہوتی ہیں. ایک تو یہ 4 کل ہیں، یہ پہلی ہم پڑھ رہے ہیں، آگے ہم پڑھیں گے، اور ایک سورہ جن ہے وہ کل سے سٹارٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ٹوٹل اتنی صورتیں اس سے سٹارٹ ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ قل، کہہ دو، یعنی سنا دیں جا کے کافروں کو. یا ایھا الکافرون، اے کافروں، جا کے کافروں کو سنا دیں اے کافروں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا، جا کے ان کو سنا دیا. لا، نہیں، آبدو، میں عبادت کرتا، عبد سے ہے نا، میں عبادت کرتا، ماں، جس کے حساب سے آتا ہے جس کی، تعبدون، تم عبادت کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کافر. کافرہ سے بھی ہے، کافر کا مطلب، کافرہ کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کوئی چھپا دینا، جو لٹرلی مطلب ہوتا ہے نا کنسیل کر دینا، کسی چیز کو چھپا دینا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو اوپن بالکل ان کو بتا دیا کہ کسی بھی کوئی کلیئر کر دیا کہ لا آبدو ما تعبدون، مطلب جس کی تم بات کرتے ہو میں کوئی کرتا، یعنی کفر اور اسلام کا کوئی میل نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا وہ بھی ہمارے جیسے ہی ہیں، کوئی اتنا نہیں، تقریباً وہ بھی ویسے ہی کر رہے ہوتے ہیں. اب کسی نے کیلیفورنیا میں ایک فرینڈ تھی، اس نے ایک بائبل پڑھائی جاتی تھی اسکول میں، ادھر اپنی پرائیویٹ اسکول میں بیٹی کو ڈالا اور وہ کہ صبح وہ روز بائبل کی دعائیں کراتے ہیں. تو کہتے سیم تو اسٹوری ہے، کیا فرق ہے اس میں، کچھ اتنا وہ نہیں ہے. نہیں، کوئی سیم چیز ہی نہیں ہے. جب آپ بائبل کی سٹوریز بھی پڑھ لی تو پہلی بات ہے اتھینٹسٹی کا مسئلہ ہے. دوسری بات ہے جب آپ اتنا بھی کہہ دیتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ کہ جو ہم تو پیغمبر مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، تو کیا مطلب ہے تو وہی ایک رسپیکٹ والی بات ہی نہیں، وہ نہیں صحیح بنتا، وہ شرک میں آ جاتا ہے، وہ معاملہ بہت خراب ہے. تو اس وجہ سے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ختم کر دیا، لا اعبدو ما تعبدون، کوئی عبادت نہیں کرنی، کوئی نئی عبادت میں کرتا وہ جس کی تم عبادت کرتے ہو، کسی طرح سے ہمارا کوئی میل نہیں ہے. آگے چلیں آیت نمبر 3 پہ، ولا، اور نہ، انتم، تم، عابدون، عبادت کرنے والے ہو، ماں، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یعنی تم بھی کہہ تو رہے ہو کہ کوئی ہم بھی تمہارے خدا کو مان لیتے ہیں، اس کو بھی مان لیتے ہیں، تو یہ کوئی عبادت کرنا تو نہ ہوئی نا. ایکچولی یہ تو پھر شرکی ہو گیا. تو یہ تو شرکی ہے، تو تم بھی نہیں ہو دل سے صحیح، تم بھی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں اللہ ہی صحیح ہے، تو تم بھی ایسے ہی ہو. تو نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو نہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی تم بھی شرکی کرتے ہو. ولا، نمبر 3، ولا، اور نہ، انا، میں، عابدم، عبادت کرتا ہوں، کرنے والا ہوں. عابدم ہے نا عبادت کرنے والا، عبد عبادت کرتا ہوں. عابد جو ہے نا کرنے والا ہوتا ہے، جو عبادت کو، اس کو عابد کہتے ہیں. عابدم، عبادت کرنے والا، ما عبدتم، جس کی تم عبادت کرتے ہو. اور نہ میں مطلب عابد آیا نا، یعنی ایسا مستقل طور پہ آیا، نہ میں مطلب سمجھے کہ کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ماننے والا ہوں. میں تھوڑی دیر کے بھی ماننے والا نہیں ہوں، میں بالکل بھی ماننے والا ہوں، نہ آج نہ کل نہ کبھی. مطلب وہ ٹوٹلی غلط ہے تمہارا کانسیپٹ. ولا، اور نہ،
انتم، یہ دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے، انتم عابدونا، عبادت کرنے والا ہوں، ماں جس کی اور نہ تم عبادت سوری انتم تم ہے، تم نہ تم عبادت کرنے والے ہو، ماں عابد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ تم اس کی ماننے والے ہو. یہ آیت ریپیٹ ہوتی ہے. دیکھیں بہت سی سٹوریز قرآن میں ریپیٹ ہوئی، جیسے آپ دیکھیں حضرت جو آدم ہیں ان کی سٹوری جو ہے 15 دفعہ کم از کم قرآن میں ریپیٹ ہوئی ہے، اور حضرت عیسیٰ کی 7 دفعہ، اور اسی طرح ڈفرینٹ دفعہ ہوئی ہے، اور سوری حضرت موسیٰ کی 15 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، حضرت آدم کی تو 5 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ جب بعض دفعہ ریپیٹیشن ہوتی ہے نا، تو وہ اس طرح ہوتی ہے جب اینڈ ریزلٹ اللہ تعالیٰ تھوڑا سا چینج کر دیتے ہیں ورڈنگ، تو آپ کچھ اور سیکھ لیتے ہیں. یعنی کئی ان کی ماں کا ذکر ہے کہ انہوں نے دریا میں ڈال دیا تو اس طرح ہوا، کئی فرعون کا علیحدہ ذکر ہے کہ وہ اس طرح ظالم تھا، اور یہ تو آپ اسے کچھ سبق سیکھتے ہیں. لیکن یہ آیت آپ دیکھیں، آیا نمبر 4 جو ہے، آیا نمبر 5 جو ہے، اور آیا نمبر 3 جو ہے، یہ بالکل سیم ٹو سیم ہے. تو جب سیم ٹو سیم آ جاتی ہے نا ورڈنگ ریپیٹیشن، تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں کنفرمیشن ہوتی ہے اور اس میں ایمفیسس ہوتا ہے. تو یعنی کہ کوئی چانس ہی نہیں ہے، بالکل اللہ تعالیٰ نے شرک کی مکمل نفی کر دی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے سیم ٹو سیم جب ریپیٹیشن ہو رہی ہوتی ہے نا، تو اس میں کنفرمیشن بھی ہوتی ہے اور ایمفیسس بھی ہوتا ہے. تو یہ ایمفیسس کے لیے دوبارہ آئیے، آیا نمبر 5 پہ چلیں، 6 پہ چلیں. لکم، تمہارے لیے، دینکم، تمہارا دین، دین دال یا نون، ولیہ، اور میرے لیے، اور میرے لیے میرا دین. یعنی تم عبادت کرتے ہو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا. جب انہوں نے کہا نا عقیدہ تمہارا غلط ہے، تو تمہارے لیے تمہارا دین ہے، یعنی ہمارے لیے ہمارا دین ہے. اپنے اعمال، ہر کسی کے اپنے اعمال ہیں. تو ان کی پیشکش نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ریجیکٹ کر دی، اور یہ بتایا کہ ہمارے تمہارے رستے بالکل الگ ہیں. تو یہ بیسیکلی یہ اس پوری صورت کا یہ بالکل جو کہتے ہیں نا شرک سے برائی، یعنی شرک سے بالکل ختم کر دیتی ہے. یعنی کسی طور ہی شرک ایکسیپٹیبل نہیں ہے اللہ کو. مطلب ذرا دیر کو بھی ہاتھ رکھ دیں یا وہ کر دیں. لوگ یہاں ہندوؤں کے فیسٹیول منانے جا رہے ہوتے ہیں، جسٹ وانٹ ٹو سے ہولیاں منانے جا رہے تھے، یہ وہ بالکل غلط ہے، کیونکہ وہ ان کے ریچولز کا حصہ ہے ہولی. اگر آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، اور اسی طرح آپ ان میں جانا بھی ٹھیک نہیں ہے، بالکل صحیح نہیں ہے. میں کسی اسکالر کا سن رہی تھی، کوئی سپر اسٹار جو ہے عمرہ کر کے آیا، اور پھر وہ کیونکہ ظاہر ہے اس گھر میں اس کا ہندوانہ سا ماحول ہے، تو اس نے تو مندر بھی پہنچ گیا. تو اس نے کہا یہ بالکل آپ نے ایک غلط کام کر دی، یعنی کہ آپ ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، کہ میں آپ جو مذہب کی بات ہے نا وہ بالکل بی کلیئر اینڈ اسٹیٹ. ہمارا اس میں کوئی نہیں ہے، لا انتم عابدون ما اعبد، نہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، نہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو صورت اتاری ہے کہ بالکل وہ کلیئر کٹ ہے کہ آپ کو اس سے کوئی تعلق نہیں. آپ کے لیے آپ کا دین ہے، ہمارے لیے آپ کا ہمارا دین ہے. اور وہ پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، کیونکہ انہیں یہ تھا کہ کہیں یہ دین نہ پھیل جائے. بھائی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لکم دینکم ولی دین، تمہارا تو اپنا کرتے رہو، ہم اپنے کرتے رہے، لیکن وہ کرنے نہیں دیتے تھے نا، انہیں پتا تھا غلط تھے. تو یہ حق پھیل گیا تو ہماری کہاں چیز جائے گی. تو یہ معاملہ تھا. تو یہ ہے سورۃ الکافرون. کوئی کویسچن ہے تو بتائیں، نہیں تو آگے چلتے ہیں. آخری سورت ہے سورہ نصر. سورہ نصر جو ہے نا مدد ہوتی ہے، بیسیکلی نصر مدد کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی پہلی آیت میں اس کا نام آ رہا ہے. میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں اس کے بارے میں بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 1/4 قرآن کے برابر ہے. آخری مکمل سورت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ڈیتھ ہونے سے پہلے آیتیں تو اتری رہی، جو مکمل سورت آخری اتری ہے نا وہ یہ سورت ہے. ٹھیک ہے جناب. اور یہ کوئی کہیں آتا ہے یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، کہیں آتا ہے یہ حجۃ الوداع کے بعد نازل ہوئی. تو اس میں بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اشارہ ہے. ٹھیک ہے، ڈیتھ کا اشارہ. انہیں جیسے ہوتا ہے نا الہام سب پتہ لگ جاتا ہے کہ عام لوگوں کو بھی جیسے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جس پہ ان کی ڈیتھ کا اتارا ہے. اچھا، اسی وجہ سے آپ یہ جب صورت اتری آپ نے حضرت بی بی فاطمہ کو بھی بتایا تھا کہ ان کا وقت قریب ہے. اسی رات رمضان آپ نے 2 دفعہ قرآن ختم کیا تھا. دوسرا یہ تھا کہ حضرت معاذ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یمن بھیج رہے تھے. پھر انہوں نے ان کو کہا کہ مطلب ہو سکتا ہے اس کے بعد ملاقات نہ ہو. تو پھر وہ بھی بیچارے رونے لگے، کیونکہ وہ جا رہے تھے نا، اور وہاں اتنے مہینوں کے سفر ہوتے تھے. تو وہ سوچتے ہوں گے پھر واپس آؤں گا تو مطلب پھر وہ کچھ اس طرح سے بات، اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ پھر میری قبر کے پاس سے گزرنا. تو اس طرح مطلب انہوں نے یہ ان کو اشارہ دے دیا کہ وہ ان کا وہ حساب نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حجۃ الوداع میں جو مناسک تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا تھا نا کہ آپ مناسک سیکھ لیں، کیونکہ شاید پھر نہ ملوں، یعنی کہ ان کا آخری حج تھا یہ. تو اس میں بھی انہوں نے یہ بتایا تھا. اس وقت یہ صورت آئی ہوئی تھی. حضرت عمر کے دور میں نا، حضرت عمر کیا کرتے تھے، جو بدری صحابی تھے نا، پرانے بوڑھے صحابی تھے، تو کوئی چیزوں کے معاملات کے مشورے کرنے ہوتے تھے نا، تو وہ اس چیز کی بہت قدر کرتے تھے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں رہے تھے نا، تو بڑے سمجھدار تھے. تو وہ اس چیز کی وہ کرتے تھے کہ مشورہ کریں ان سے. تو عبداللہ بن عباس کو نا ساتھ لے جاتے تھے، جس کی وجہ سے نا کافی لوگ باتیں کرتے تھے کہ بچہ سا ان کو ساتھ لے جاتے تو ہمارے بیٹے کیوں نہیں ساتھ لے جاتے، اور اس کو تم ساتھ رکھتے ہو. عبداللہ بن عباس کو، یہ حضرت عباس کے بیٹے تھے.
چھوٹے تھے اس وقت. تو حضرت عمر نے کہا تمہیں پتہ بھی ہے یہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو لیکن تمہیں آپ کو پتہ ہی ہے نا جب صحابی کوئی کام کرتے ہیں وہ کبھی کسی اچھا عباس چچا تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہاں یہ ان کے چھوٹے بیٹے تھے. اچھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فوتگی کی بات کا معاملہ ہے, حضرت ابوبکر کی بھی بات کا معاملہ ہے. تو حضرت عمر نے کہا تمہیں پتہ بھی ہے, اور آپ کو پتہ ہے وہ کبھی کسی فیور کے لیے نہیں کرتے تھے کہ ہائے یہ فلانا میرا جاننے والا ہے تو اس کو ساتھ رکھ لوں, فلانا میرا دوست ہے تو ساتھ رکھ لوں, کوئی مقصد ہی ہوتا ہے. تو پھر انہوں نے پروف تو کرنا ہی تھا حضرت عمر نے, حضرت عمر سے آگے. تو ایک دن کیا ہوا, انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کو بلایا کہ آپ آ جائیں. تو محفل تھی وہی صحابیوں کی, بدری صحابیوں کی, بوڑھے صحابیوں کی. تو انہوں نے یہ صورت رکھی کی پہلی آیت رکھی اذا جاء نصر اللہ والفتح, بتائیں جی اس کا کیا مطلب ہے. تو کئی صحابہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فتح نوازی ہے مسلمانوں کو. ظاہر فتح مکہ ہوا تھا اور کتنی فتوحات ہوئی ہیں مسلمانوں کی, تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں. تو کئی صحابی چپ رہے. تو پھر حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف حضرت عمر آئے, انہوں نے کہا چلو بھائی تم بتاؤ. تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا یہ صورت خبر دیتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فوتگی کی, زندگی کے پورے ہونے کی خبر دے رہی ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ میری بھی یہی رائے ہے. یعنی کہ اتنا انٹلیکچوئل ہے وہ, یہ ثابت کیا حضرت عمر نے کہ اس لیے ساتھ بٹھاتا ہوں. عام بچوں کی طرح تو تھوڑی ہر ارے گھر کو ساتھ بلا لیں. آپ خود سوچیں کوئی بچے کسی چیز میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں تو آپ اسی چیز میں اسی بچے کو لے کے جائیں گے نا. جب کسی کو اتا پتہ نہیں آپ اس کو ساتھ بٹھا لیں گے. سپوز کوئی کوکنگ میں ایکسپرٹ ہے کوئی آدمی, تو آپ کو کوئی بلائیں گے نا کہ آپ ایسے کو بلا لیں گے جس کو انڈا فرائی کرنا نہیں آتا. تو وہ یہی والا مسئلہ ہے. تو یہ وہ ان کو اتنی وہ تھی. تو بیسیکلی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 ایئرز کی محنت تھی نا, اور لوگ فوج اس وقت مسلمان ہو رہے تھے. تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتاری, یعنی فتح مکہ بھی ہو گئی تھی تو بھئی اب آپ کا کام ڈن ہو گیا. تبھی انہوں نے کہا تھا نا کہ گواہی دے کہ میں نے اپنی وہ کر دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. چلیں جی صورت پڑھتے ہیں. ایزا جب آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے مستقل کا ہوتا ہے, یعنی ماضی ہے اس میں. تو ایزا جب نصر اللہ نون صادرہ اللہ کی مدد الفتح, یعنی اللہ کی مدد آئی, یعنی کہ مخالفین پہ غلبہ ہو گیا تھا, فتح ہو گئی تھی. یعنی مسلمان فوج در فوج لوگ مسلمان ہو رہے تھے. تو فتح دے دی اللہ تعالیٰ نے. جب فتح آ گئی اللہ تعالیٰ کی آگے, اس کا میں آپ کو ایگزیکٹ اس کی ٹرانسلیشن جو ورڈ ٹو ورڈ ہے وہ تو میں نے بتا دی ہے. جو دوسری ہے جب اللہ کی مدد آپ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی, یعنی اللہ کی مدد سے ہی فتح ہوئی نا. مکہ میں گئے اور لڑائی بھی نہیں ہوئی اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور سارے وہ فتح مکہ ہو گئی, اور اس سے مسلمان قابض ہو گئے اور پھر ان کا فل کنٹرول ہو گیا. وارا آیتا, اور آپ دیکھیں را حمزہ یا, اور تم نے دیکھا الناس لوگوں کو, یدخلونا وہ داخل ہو رہے ہیں, فی دین میں اللہ کی افواجہ, فوج در فوج. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اب لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج, کیونکہ کافی قبائل نا ویٹ کر رہے تھے مکہ والوں کو دیکھیں. اگر تو مکہ والے جو ہے نا ہو جاتے, کیونکہ ایک مین سینٹر سٹی تھی نا, کہ یہ کیا کرتے ہیں, یہ سرنڈر کرتے ہیں کہ نہیں. جب یہ سرنڈر ہو گیا تو پھر انہوں نے سوچا کہ اب ہم بھی ہو جاتے, ہوتا ہے نا دوسرے کو دیکھ کے بھی کئی ہو جاتے. تو کافی ٹرائب مسلمان ہو گئے, تو لوگ فوج در فوج ہو گئے. یمن کے تو ایک وفد, سوچے وفد ایسے آ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے مسلمان ہونے کے لیے. ایک یمن کا وفد تو 700 بندے تھے اس میں, وہ بھی مسلمان ہو گئے. تو مطلب فتح مکہ بڑی فتح تھی, اور اس کے بعد پورا جزیرہ عرب سمجھ لیں آپ اسلام میں داخل ہو گیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے دیکھا, یعنی کہ کیسے لوگ فوج در فوج داخل ہو گئے. اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا نا کہ اسلام چھا جائے گا, اور کیسے کہاں سے یہ سٹارٹ ہوئے تھے. آپ ان کی بیس دیکھیں تو کہاں سے یہ سٹارٹ ہوئے تھے. کس طرح حضرت بلال پہ ظلم ہوا, کس طرح یہ گھسیٹے گئے سڑکوں پہ, کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے نکلے, کس طرح اور کس طرح یہ اب اس جگہ کے مالک تھے. تو کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو فوج در فوج داخل کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے, یہ اس کے بعد کی ہے. آیت نمبر 3 پہ چلیں. فسبے, تو پھر آپ کیا کریں جب خوشخبری ملتی ہے, جب کامیابی ملتی ہے, پھر دوبارہ آئے تو کیا کرنا ہے. فسبے, حمد کرنی ہے, تسبیح کرنی ہے. تسبیح ہوتا ہے نا فلوٹ, سوئم کرنا, فلوٹ کرنا اوپر اوپر, اللہ تعالیٰ کی بیان کرنی ہے. تسبیح بھی حمدی, حمد کے ساتھ, اللہ کی تعریف کے ساتھ. ربا کا, اپنے رب کی, وستغفرو, غائن فارا, اور بخشش مانگے اس سے. انہو, بے شک, کانا, وہ ہے, توابا, بہت توبہ قبول کرنے والا. اب اس کو دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا گیا کہ آپ پھر تسبیح کریں, یعنی اب کام آپ کا ہو گیا, اب آپ تسبیح کریں, اللہ سے استغفار کریں. ایک یہ بھی سمجھ لیں کہ جب کوئی بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے, ویسے تو آج ایج از جسٹ اے نمبر, کوئی پتہ نہیں کس نے مر جانا ہے, لیکن جب کوئی بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ جنرلی سوچتے ہیں کہ ان کے دن قریب ہیں, تو ان کے لیے بھی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے تسبیح کرنی ہے اللہ کی, اور دین کی طرف استغفار کریں, اور غلطیاں جو ہو جاتی ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت بی بی عائشہ کہتی ہیں, جب اس کے بعد نہ کوئی رکوع سجدہ اور کوئی نماز ایسی سی نہیں تھی جس میں یہ نہیں پڑھتے تھے سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی.
یہ دعا پڑھتی تھی, میں بھیج دوں گی آپ کو, بہت چھوٹی سی دعا ہے, یاد کر لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اور استغفار کا کیوں کہا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کچھ وہ معاملہ نہیں چلتی, کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں کاموں میں, اللہ تعالیٰ کے کا اسٹینڈرڈ ہے اپنا ایک, تو استغفار کرتے ہیں نا, تو پھر جو اپنے زندگی میں کبھی کوئی ذرا سا بھی ٹائم ویسٹ کر دیا یا کبھی کوئی ذرا سی بھی بات ہو گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو صرف بتایا جا رہا ہے, اس میں سکھایا تو ہمیں جا رہا ہے نا کہ استغفار کریں کہ غلطیوں کی, اور کامیابی جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا توبہ قبول کرنے والا ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ بھی کیسے داخل ہوئے تھے, ہمبل طریقے سے نا, کامیابی ملی تھی, بالکل داڑھی ان کی اس کو لگ رہی تھی, اونٹ کے اس کو پیس کو. تو مطلب گھمنڈ نہیں کرنا, اگر کوئی فتح مل جائے تو اللہ کے دین میں آپ نے کوشش کی, اللہ نے کامیابی, نصر اللہ کی طرف سے آئی ہے, نصر اللہ ہے نا, اللہ کی طرف سے آئی ہے, تو پھر تسبیح کریں, اللہ کا شکر ادا کریں, یعنی الحمدللہ کی کثرت کریں. اور یہ یا پھر اللہم لک الحمد لک شکر, یہ بھی پڑھ سکتے ہیں, یعنی الحمدللہ مطلب زیادہ سے زیادہ کریں. اور اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے, یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایٹیکیٹ سکھائے ہیں آپ کو کہ جب کوئی خوشیاں ملتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کی زندگی میں رکھی ہوتی ہے, تو اس کے کیا ایٹیکیٹس ہیں, اس کے ایٹیکیٹ ہیں بیٹھ کے بنگڑے ڈالیں, یا جو ہم کرتے ہیں, یا پارٹیاں کریں, یا ہمارے دماغ میں یہی آ جاتا ہے, یا کیا کریں جب کوئی خوشی ملتی ہے, جیسے سورہ کوثر میں بھی ہے, دوسری آیت کیا ہے, تو وہ یہی ہے کہ جب کوئی خوشیاں ملتی ہیں, کامیابی ملتی ہے, یا آپ کا ٹائم قریب ہو جاتا ہے, کیونکہ ان کی اس کا ٹائم ہے نا, اللہ تعالیٰ نے جیسے بتایا نا کہ دین کمپلیٹ ہو گیا ہے, تو پھر آپ استغفار کریں, اللہ کی تسبیح کریں, اور اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے, اور پھر آخرت کی تیاری کریں. اور اب یہ ہے کہ ہر بندے کو کرنی چاہیے, اور خوشی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو یہ ہے سورہ نصر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب